لیکن مجھے ڈر ہے کہ تمہارے قبیلے ہماری فوج کے بغیر نہیں لڑ سکیں گے۔ ہم عربی ہیں، عقا نے کہا، عربوں سے لڑنا صرف ہم جانتے ہیں، عرب کے ان مسلمانوں سے ہمیں لڑنے دو، فارسیوں نے ان کے مقابلے میں آ کر دیکھ لیا ہے۔ مشہور مورخ طبری نے مہران اور عقا کی یہ گفتگو انہی کے الفاظ میں اپنی تاریخ میں شامل کی ہے۔ میں تسلیم کرتا ہوں، مہران بن بہرام نے کہا، تمہاری بہادری کو میں تسلیم کرتا ہوں عقا۔ جس طرح ہم اجمیوں کے خلاف لڑنے کے ماہر ہیں، اسی طرح تم عربوں کے خلاف لڑنے میں مہارت رکھتے ہو۔ تم ان عربی مسلمانوں کو کاٹ پھینکنے کے لیے آگے چلے جاؤ، میری فوج تمہارے قریب ہی کہیں موجود ہوگی، جو ہی ضرورت پڑی ہم تمہاری مدد کو پہنچ جائیں گے۔ رات گزر گئی، صبح فارس کی فوج کے 2 سالار مہران بن بہرام کے پاس گئے۔ رات کو ہم نے آپ کی اور عقا کی بات چیت میں دخل دینا مناسب نہ سمجھا، ایک سالار نے کہا۔ ہم نے بولنے کی ضرورت اس لیے بھی نہ سمجھی کہ رات کی یہ بات چیت نشے کی حالت میں ہو رہی تھی۔ میں پوری طرح ہوش میں تھا، مہران نے کہا۔ کہو کیا کہنا چاہتے ہو؟ آپ نے جو ان بدوی قبیلوں کو اہمیت دی ہے یہ ہمارے لیے اچھی نہیں، سالار نے کہا۔ کیوں اچھی نہیں؟ اس سے ان قبیلوں کو یہ تاثر ملا ہے کہ ہم مسلمانوں سے ڈرتے ہیں، سالار نے جواب دیا، یا یہ کہ ہم کمزور ہیں، یہ لوگ اتنی اہمیت کے قابل نہیں۔ اگر بدوی قبیلوں نے مسلمانوں کو شکست دے دی، دوسرے سالار نے کہا، تو کہا جائے گا کہ یہ فتح ان قبیلوں کی ہے، اور اگر یہ نہ ہوتے تو ہم ایک اور شکست سے دوچار ہوتے۔ میں نے انہیں جو اہمیت دی ہے یہ آخر تمہیں ملے گی، مہران نے کہا۔ کیا تم تسلیم نہیں کرتے کہ ہم پر حملہ کرنے وہ شخص آ رہا ہے جس نے ہمارے نامور سالاروں کو موت کے گھاٹ اتار دیا ہے، اور اس نے فارس کی شہنشاہی کی بنیادیں ہلا ڈالی ہیں؟ میں اس اعتراف سے نہیں شرماؤں گا کہ تم خالد کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ میں نے کچھ سوچ کر ان بدوی قبیلوں کو آگے جانے کی اجازت دی ہے۔ اگر انہوں نے مسلمانوں کو شکست دے دی تو یہ تمہاری فتح ہوگی۔ یہ بدوی قبیلے ہماری رعایا ہیں، اگر یہ مسلمانوں کو شکست نہ دے سکے اور پسپا ہو گئے تو ہم مسلمانوں پر اس حالت میں حملہ کریں گے کہ وہ تھک کر چور ہو چکے ہوں گے اور ہماری فوج تازہ دم ہوگی۔ دونوں سالاروں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، ان کے چہروں پر رونق آ گئی تھی۔ اپنے حاکم کی یہ چال انہیں بہت پسند آئی تھی۔ خالد رضی اللہ عنہ مجاہدین کے لشکر کو لے کر عین التمر کی طرف جا رہے تھے۔ انہوں نے دریائے فرات عبور کیا اور بڑی تیزی سے دریا کے کنارے پیش قدمی جاری رکھی۔ انہوں نے دیکھ بھال کے لیے جو آدمی آگے بھیج رکھے تھے وہ اپنی اطلاعیں قاصدوں کے ذریعے بھیج رہے تھے۔ انبار میں خالد رضی اللہ عنہ اپنے ایک نائب سالار زبرقان بن بدر کو چھوڑ کر آئے تھے۔ عین التمر 10 میل دور رہ گیا تھا جب جاسوس اور دیکھ بھال کرنے والے دوسرے آدمی پیچھے آ گئے۔ انہوں نے خالد رضی اللہ عنہ کو اطلاع دی کہ ذرا ہی آگے ایک بہت بڑا لشکر پڑاؤ ڈالے ہوئے ہے، اور یہ لشکر فارس کا نہیں بلکہ بدوی قبیلوں کا ہے۔ اس لشکر کا سالار اعلیٰ عقا بن عقا اور اس کا نائب حزیل ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے لشکر کو روک لیا اور خود آگے دیکھنے گئے۔ انہوں نے چھپ کر دیکھا، انہیں کسرا کی فوج کہیں بھی نظر نہیں آئی۔ یہ لشکر بدوی قبیلوں کا تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ کا لشکر ابھی کوچ کی ترتیب میں تھا، جو دراصل ترتیب نہیں تھی، منزل ابھی 10 میل دور تھی۔ ابھی لشکر قافلے کی صورت میں چلا آ رہا تھا۔ عین التمر پہنچ کر شہر کو محاصرے میں لینا تھا، لیکن راستے میں ایک انسانی دیوار آ گئی جو مسلمانوں کے لیے غیر متوقع تھی۔ مورخوں نے ان قبیلوں کی تعداد نہیں لکھی سوائے اس کے کہ وہ تعداد میں مدینہ کے مجاہدین سے خاصے زیادہ تھے۔ عین التمر کی اپنی فوج اس تعداد کے علاوہ تھی۔ اس طرح مسلمانوں کا مقابلہ کم از کم 3 گنا طاقتور دشمن سے تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے فوراً اپنے لشکر کو 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ پہلے کی طرح وہ خود قلب میں رہے اور اپنے دونوں تجربہ کار سالاروں عاصم بن عمرو اور عدی بن حاتم کو دائیں اور بائیں پہلوؤں میں رکھا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے تمام سالاروں کو اپنے پاس بلایا۔ ہماری ترتیب وہی ہے جو آمنے سامنے کے ہر معرکے میں ہوا کرتی ہے، خالد رضی اللہ عنہ نے سالاروں سے کہا، لیکن لڑنے کا طریقہ مختلف ہوگا۔ اب قلب سے حملہ نہیں ہوگا۔ میرا اشارہ ملتے ہی دونوں پہلو دشمن کے پہلوؤں پر ہلہ بول دیں اور وہاں دشمن کو پوری طرح الجھا لیں۔ تھوڑی دیر بعد اس طرح پیچھے ہٹیں کہ دشمن کو یہ تاثر ملے کہ تم پسپا ہو رہے ہو۔ تھوڑا سا پیچھے آ کر پھر آگے بڑھو اور پھر پیچھے ہٹو۔ اس طرح دشمن کے پہلوؤں کو آپس میں الجھائے رکھنا کہ اپنے قلب کی انہیں ہوش نہ رہے۔ میں سیدھا دشمن کے قلب پر حملہ کروں گا، لیکن کچھ دیر بعد تم دونوں اس کوشش میں رہنا کہ دشمن کے پہلوؤں سے اس کے قلب کو مدد نہ مل سکے۔ ولید کے بیٹے، دشمن کی طرف سے للکار سنائی تھی۔ آنکھیں کھول، دیکھ تیری موت تجھے کس کے سامنے لے آئی ہے۔ میں ہوں عقا بن ابی عقا، ولید کا بیٹا دیکھ چکا ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے گھوڑے پر سوار ہو کر اور رکابوں میں کھڑے ہو کر للکار کا جواب دیا۔ تیری مکروہ آواز سنے بغیر دیکھ لیا ہے۔ کیا کسرا کے سالاروں نے محل میں ناچنا اور گانا شروع کر دیا ہے کہ ان کی لڑائی تم لڑنے آ گئے ہو؟ ابن ولید، عقا کی للکار بلند ہوئی۔ کیا تو زندہ واپس جانے کا خواہش مند نہیں؟ میں زندہ واپس جاؤں گا، خالد رضی اللہ عنہ نے زور سے کہا۔ خدا کی قسم، تیرے سر کو تیرے جسم سے الگ کر کے جاؤں گا۔
خالد رضی اللہ عنہ اپنے سالاروں کی طرف متوجہ ہوئے۔ رب کعبہ کی قسم، خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، میں آقا کو زندہ پکڑوں گا، پھر اسے زندہ نہیں رہنے دوں گا۔ تم سب اپنے اپنے دستوں تک پہنچو اور سب کو بتاؤ کہ آج تمہارا مقابلہ 2 فوجوں کے ساتھ ہے۔ ایک یہ فوج ہے جو تمہارے سامنے سیاہ پہاڑ کی مانند کھڑی ہے، اور ایک وہ فوج ہے جو شہر کے اندر یا کہیں روپوش ہے اور نہ جانے کس طرف سے تم پر حملہ کر دے۔ سب کو بتا دو کہ آج جس نے پیٹھ دکھائی وہ اللہ کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گا۔ مورخ لکھتے ہیں کہ مدینہ کے مجاہدین مسلسل لڑ رہے تھے اور کوچ کر رہے تھے، اور ان کی تعداد بھی کم تھی۔ عین التمر میں دشمن کو للکار کر خالد رضی اللہ عنہ بظاہر غلطی کر رہے تھے، لیکن خالد رضی اللہ عنہ کے چہرے پر سنجیدگی ضرور تھی، پریشانی کی ہلکی سی بھی جھلک نہیں تھی۔ انہیں دشمن للکار رہا تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اشارہ دے دیا۔ ایک پہلو سے سالار عاصم بن عدی اور دوسرے پہلو سے سالار عدی بن حاتم نے بدوی قبیلوں کے لشکر کے پہلوؤں پر حملہ کر دیا۔ عقا بن ابی عقا اپنی لشکر کے قلب میں تھا اور اس کی نظر مسلمانوں کے قلب پر تھی، جہاں خالد رضی اللہ عنہ تھے۔ اسے توقع تھی کہ دستور کے مطابق سامنے سے قلب کے دستے پر حملہ کریں گے، لیکن خالد رضی اللہ عنہ دستور سے ہٹ گئے تھے۔ دونوں فوجوں کے پہلو جب گتھم گتھا ہوئے تو تھوڑی دیر میں اپنی اڑائی ہوئی گرد میں چھپ گئے تھے۔ اس گرد سے گھوڑوں کے ہنہنانے، تلواروں اور ڈھالوں کے ٹکرانے کی مہیب آوازیں اور زخمیوں کی کربناک صدائیں اٹھ رہی تھیں۔ ایک قیامت تھی جو گرد کے اندر بپا تھی۔ پہلوؤں کے دونوں سالاروں نے خالد رضی اللہ عنہ کی ہدایت کے مطابق اپنے دستے پیچھے ہٹائے۔ بدوی قبیلے اس خوش فہمی میں مسلمانوں کے پیچھے گئے کہ مسلمان پسپا ہو رہے ہیں۔ وہ جوش و خروش سے نعرے لگا رہے تھے، لیکن مسلمان رک گئے اور انہوں نے دشمن پر ایسا دباؤ ڈالا کہ وہ پیچھے ہٹنے لگے۔ مسلمان ایک بار پھر پیچھے ہٹنے لگے، بدوی پھر ان کے پیچھے آ گئے۔ اس طرح مسلمانوں نے دشمن کے پہلوؤں کو ایسا الجھا لیا کہ انہیں اپنے قلب کی ہوش نہ رہی۔ گرد اتنی زیادہ ہو گئی تھی کہ پتہ ہی نہ چلتا تھا کہ اس کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ بڑی غور سے دیکھ رہے تھے۔ ان کی نظر عقا پر تھی، جو مورخ بلازری اور طبری کے مطابق یہ دیکھ کر پریشان ہو رہا تھا کہ مسلمانوں کا قلب کیوں آگے نہیں بڑھتا۔ مسلمانوں کے قلب کے دستوں کا انداز کچھ ایسے ڈھیلا ڈھالا سا تھا جیسے وہ حملہ نہیں کرنا چاہتے۔ عقا بن عقا نے جب مسلمانوں کے قلب کے دستوں کو اس لا تعلقی کی سی حالت میں دیکھا تو اس نے مسلمانوں کے پہلوؤں کے دستوں کو کچلنے کے لیے قلب سے خاصی نفری اپنے پہلوؤں کی مدد کے لیے بھیج دی۔ خالد رضی اللہ عنہ اسے اسی دھوکے میں لانا چاہتے تھے جس میں وہ آ گیا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے محافظوں کو ساتھ رکھا۔ انہیں وہ بتا چکے تھے کہ عقا کو زندہ پکڑنا ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے قلب کے دستوں کو دشمن کے قلب پر حملے کا اشارہ دے دیا۔ عقا کے لیے حملہ اچانک اور غیر متوقع تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے محافظوں سے عقا اور اس کے محافظوں کو گھیرے میں لے لیا۔ عقا کے محافظ بے جگری سے لڑ رہے تھے، مسلمانوں کو وہ قریب نہیں آنے دے رہے تھے۔ عقا ان کے درمیان میں تھا۔ مسلمانوں کے دستوں نے بدوی قبائلیوں کے پاؤں اکھاڑ دیے۔ عقا بھاگ نکلنے کی کوشش کر رہا تھا۔ سامنے آ عقا، خالد رضی اللہ عنہ نے اسے للکارا، تو مجھے قتل کرنا چاہتا تھا۔ بعض مورخوں نے لکھا ہے کہ خالد رضی اللہ عنہ نے کمند پھینک کر عقا کو پکڑ لیا، لیکن مورخوں کی اکثریت کی تحریروں سے پتہ چلتا ہے کہ عقا خالد رضی اللہ عنہ کی للکار پر مقابلے میں آ گیا۔ دونوں گھوڑوں پر سوار تھے۔ عقا کو تاریخ نے ماہر جنگجو اور تیغزن قرار دیا ہے۔ مستند یہی ہے کہ خالد رضی اللہ عنہ اور عقا کے درمیان بڑا سخت مقابلہ ہوا۔ خالد رضی اللہ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی تلوار کا خطاب عطا کیا تھا۔ انہوں نے عقا کا ہر وار بچایا اور موقع کی تلاش میں رہے۔ انہیں جو ہی موقع ملا عقا کو گھوڑے سے گرا دیا۔ خالد رضی اللہ عنہ اپنے گھوڑے سے کود کر اترے۔ عقا ابھی سنبھل ہی رہا تھا کہ خالد رضی اللہ عنہ کی تلوار کی نوک عقا کے پہلو کے ساتھ لگ چکی تھی۔ اس کے ساتھ ہی خالد رضی اللہ عنہ کے 3-4 محافظوں نے برچھیوں کی انیاں عقا کے جسم کے ساتھ لگا دی۔ عقا نے ہتھیار ڈال دیے۔ اس کے کئی محافظ ہلاک اور زخمی ہو چکے تھے۔ جو بچ گئے وہ بھاگ اٹھے۔ فوراً یہ خبر بدوی قبائل تک پہنچ گئی کہ ان کا سردار اعلیٰ ہتھیار ڈال چکا ہے۔ یہ افواہ بھی پھیل گئی کہ عقا مارا گیا ہے۔ ادھر مسلمانوں کے سالار عاصم اور عدی دشمن کے پہلوؤں کے دستوں کا بہت نقصان کر چکے تھے۔ اس خبر کے ساتھ ہی کہ عقا مارا یا پکڑا گیا ہے، پہلوؤں کے سپاہی پسپا ہونے لگے۔ تھوڑی دیر تک صورتحال یہ ہو گئی کہ بدوی ایک ایک دو دو عین التمر کی طرف بھاگے جا رہے تھے۔ عقا خالد رضی اللہ عنہ کا قیدی تھا، لیکن وہ پریشان نہیں تھا۔ اسے توقع تھی کہ عین التمر کی فارسی فوج اس کی مدد کے لیے پابا رکاب ہوگی اور آ ہی رہی ہوگی۔
वो मुसलमानों की हालत देख देख कर खुश हो रहा था। मुसलमान थक कर निढाल हो चुके थे। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपने कासिदों को बुलाया। तमाम सालारों और कमांडारों को पैगाम दो कि बदवी लश्कर की पसपाई को अभी अपनी फतह न समझें। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने कासिदों से कहा, अभी माले गनीमत की तरफ देखना भी नहीं, एक और फौज आ रही है, वो ताज़ा दम होगी, उसके मुकाबले के लिए तैयार रहो। ये तो मालूम ही नहीं था कि मेहरान बिन बहराम की फौज किस तरफ से आएगी, या वो ऐनुत्तमर में कला बंद होकर लड़ेगी। उस फौज पर नजर रखने के लिए मुसन्ना बिन हारिसा अपने छापामार दस्ते के साथ ऐनुत्तमर तक के इलाके में मौजूद और मुतहर्रिक था। उसने खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु को बार बार यही पैगाम भेजा था कि आतिश परस्तों की फौज कहीं भी नजर नहीं आ रही। फिर उसका ये पैगाम खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु तक पहुंचा कि आका के कबाइली खौफो हिरास की हालत में भाग भाग कर ऐनुत्तमर में पनाह ले रहे हैं। मुसन्ना बिन हारिसा के छापा मार भागने वाले बदवी कबीलों का ताक़ुब करके उन्हें मार रहे थे। जब आका के पहले चंद एक आदमी ऐनुत्तमर में दाखिल हुए तो उन्हें मेहरान के पास ले गए। तुम मौत से भाग कर आए